السلام علیکم، میں ہوں گرتلین عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام TRP 360۔ ناظرین، اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کی ٹائمنگ پر مخمصے کا شکار ہو گئی۔ PDM فوری طور پر اور پیپلز پارٹی اپنے مارچ کے اسلام آباد پہنچنے کے بعد تحریک عدم اعتماد لانا چاہتی ہے۔ اسی دوران کاف لیگ نے حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے، تو دوسری جانب حکمران پارٹی کے سینیٹر فیصل جاوید نے 10 مارچ سے پہلے تحریک عدم اعتماد کے ٹھس ہونے کی پیشن گوئی کی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں شبیر حسین۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، ہم دیکھتے ہیں کہ آج پشاور میں بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ جمعے کی نماز کے دوران وہاں دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 30 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 50 سے 60 زخمی ہوئے ہیں۔ اور اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ مارچ کرنے روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن کو اس افسوسناک سچویشن میں بھی یہ زیب دیتا ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کی باتیں کریں؟ دیکھیں، واقعی یہ آج کا دن بڑا ہمارے لیے ملا جلا ہے، کیونکہ ایک طرف کوئی 24 سال کے بعد آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان کی سرزمین پر راولپنڈی میں ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے، اور صبح سے پاکستانی ایک جشن کے موڈ میں تھے، خوشی میں تھے، اور اچانک نماز جمعہ میں یہ پشاور میں قصہ خانی بازار میں مسجد میں یہ دھماکہ ہوا ہے، جس میں 30 کے قریب نمازی شہید ہو گئے ہیں۔ تو ایسے وقت میں آپ سوچیں کہ جس وقت سیکیورٹی کی یہ صورتحال ہے ملک میں، اور دھماکے ہو رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی کوئٹہ میں فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا، جس میں 3 افراد شہید ہو گئے تھے۔ ایسے میں اپوزیشن جو ہے وہ پر تولے بیٹھی ہے کہ ایک الیکٹڈ حکومت کو، ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجے گی، اور سب سے جو مجھے تشویش ہے تھوڑی سی وہ یہ کہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ سڑکوں پر ہیں اس وقت، وہ پنجاب میں موجود ہیں، ساؤتھ پنجاب میں ہیں اس وقت، ملتان میں۔ آج رات کو انہوں نے ساہیوال پہنچنا ہے، تو وہ سڑک پہ ظاہر ہے گھوم رہے ہیں اور پبلک ریلیز سے خطاب کر رہے ہیں، اور پبلک ریلیز کا ایک فنومنا الگ ہی رہا ہے، خاص طور سے پیپلز پارٹی کو لے کر کے۔ تو میں کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن خوف یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب ایسے واقعات ہو رہے ہوں تو ایسے میں کم سے کم پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو سڑک پر نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اپوزیشن کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ایک یکجہتی کی صورتحال دکھانے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ کوئی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے، یہ آپ کے خیال میں یہ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اگر آئے گی تو کب آئے گی؟ دیکھیں، تحریک عدم اعتماد جو ہے نا، اب مسئلہ بن گیا ہے اپوزیشن کے لیے ناک کا۔ ان کی عزت داؤ پہ لگی ہے، اگر وہ نہیں لائیں گے تو بھی ان کی سبکی ہوگی، اور اگر وہ آ گئی اور وہ ناکام ہو گئی تو اس سے بڑا ڈیزاسٹر تو شاید اپوزیشن کے لیے کوئی ہوگا ہی نہیں۔ اب مسئلہ کہاں پھنسا ہے؟ مسئلہ یہ پھنسا ہے کہ کل زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی مولانا صاحب کے ساتھ، جس میں انہوں نے ٹیلی فون لائن پہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کو بھی لیا، اور مدعا یہ رکھا زرداری صاحب نے کہ مجھے جو میرے ذرائع نے بتایا ہے وہ یہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی پانی کتنا گہرا ہے، ہمیں اس کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم پہلے یہ کریں کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں۔ اگر وہ منظور ہو جاتی ہے تو پھر تو ہمارے لیے کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، پھر ہم اگلے دن ہی وزیر اعظم کے خلاف بھی لے آئیں۔ لیکن مولانا میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کا یہ کنسنسس ویو پوائنٹ ہے کہ نہیں، اگر تحریک عدم اعتماد آنی ہے تو وہ آنی وزیر اعظم کے خلاف ہے۔ تو اب مسئلہ یہ پڑ گیا ہے، وہاں یہ کنفیوژن ہوئی ہے۔ دوسرا یہ ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب نے جب یہ دیکھا کہ ان کے بڑے بھائی اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بضد ہیں کہ پہلے وزیر اعظم کے خلاف ہی تحریک عدم اعتماد آئے، اور دوسرا یہ کہ زرداری صاحب کا مشورہ یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف آئے، تو انہوں نے کہا کہ جی بات یہ بنائی گئی کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں، اس لیے تحریک عدم اعتماد لانے کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑے دنوں کے لیے مؤخر کر دیا جائے۔ جو بات یعنی کہ 48 گھنٹوں سے چلی تھی، آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ 48 گھنٹے میں آ رہی ہے، تو وہ 48 گھنٹوں سے کچھ دنوں پر چلی گئی ہے۔ اب دنوں سے ہفتے نہ ہو جائیں اور ہفتوں سے مہینے نہ ہو جائیں، ہوپ فلی ایسا نہیں ہوگا، اپوزیشن کی نہیں تو بڑی سبکی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اپوزیشن کو یہ بھی اب ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ فیصل جاوید خان جو آپ نے بتایا، انہوں نے صبح ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ 10 مارچ سے پہلے لے آئیں، ورنہ آپ کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو اب مسئلہ کیا بنے گا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن 10 مارچ کی ایک طرح سے حکومت کی طرف سے ایک ڈیڈ لائن آ گئی ہے اپوزیشن کے لیے
کہ وہ تحریک عدم اعتماد لائے، یعنی کہ چیلنج انہوں نے تھرو کر دیا ہے اپوزیشن کو کہ آپ تحریک عدم اعتماد لے آئیں۔ ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم کاف لیگ کے بعد جہانگیر ترین اور ایم کیو ایم کو بھی رام کر لیں گے، یا پھر اگر ہم دیکھیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی ہے تو اس کے بعد وزیر اعظم کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کل جو ہوئی ہے۔ کل دو مواقع پہ بیانات سامنے آئے قاف لیگ کی لیڈرشپ کی طرف سے۔ پہلے میڈیا سے بات کی چودھری پرویز الہی صاحب نے، جو کہ صدر ہیں مسلم لیگ قاف کے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھ سے تو تحریک عدم اعتماد پہ جب وزیر اعظم صاحب آئے تو ہم سے کوئی بات نہیں ہوئی ان کی، نہ انہوں نے کوئی سپورٹ مانگی نہ ہم نے کچھ کہا، ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ اتنی بڑی ہانڈی چڑھی ہے اپوزیشن کی طرف سے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ تو نکلنا ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہانڈی میں ابھی ابال نہیں آیا اس لیے ہم کچھ بتا نہیں سکتے، ایک بات یہ آئی۔ دوسرا یہ ہوا کہ مونس الہی جو کہ صاحبزادے ہیں چودھری پرویز الہی کے اور وفاقی وزیر ہیں آبی وسائل کے، وہ کل ملاقات کی انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے ایک بیان جو ہے ٹویٹر پہ ڈالا کہ ہم رشتے نبھانے والے لوگ ہیں، اپنے وعدے نبھانے والے لوگ ہیں، تو ہم جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یہ دو مختلف باتیں ہیں، کیونکہ پرویز الہی صاحب جو کہہ رہے ہیں، جو مونس الہی کے والد محترم ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہنڈیا چڑھی ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس میں سے نکلے گا، لیکن مونس الہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو راک سالڈ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ دو زبردست عجیب و غریب بیانات ہیں۔ اب مجھے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قاف لیگ بھی مخمصے کا شکار ہے کہ وہ اپنا وزن کس کے پلڑے میں ڈالے، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو فرمائشیں انہوں نے اب تک عمران خان سے کی ہیں اور جو فرمائشیں انہوں نے حزب اختلاف سے کی ہیں، وہ دونوں طرف سے وہ فرمائش ان کی پوری نہیں ہو پا رہی، تو وہ بیچ میں کہیں کھیل رہے ہیں۔ دوسری طرف جہانگیر ترین صاحب شدید علیل ہیں، وہ لندن چلے گئے ہیں۔ لندن جانے کے بعد جو میری اطلاعات ہیں ان کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ وہ حزب اختلاف کے کیمپ سے کوئی رابطہ کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کا رابطہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ ان کو گلدستے البتہ زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے ضرور بھیجوائے تھے گیٹ ویل سون کے، لیکن اس کے علاوہ اس سے آگے ڈیولپمنٹ کیا ہے یہ کسی کو علم نہیں ہے۔ ان کا ووٹ کس طرف جائے گا، ان کا پورا بلاک کس کو ووٹ دے گا، وہ تو جب تحریک عدم اعتماد آئے گی تب کی بات ہے۔ ابھی تو مسئلہ یہ پڑ گیا ہے کہ آئے گی تو کب آئے گی، 48 گھنٹے سے ہفتے سے مہینے نہ ہو جائیں۔ تو دوسری بات یہ ہو گئی۔ تیسرا یہ کہ ایم کیو ایم کا معاملہ بھی کچھ جو ہے وہ قاف لیگ سے ملتا جلتا ہے۔ وہ ہر طرف سونگتے پھر رہے ہیں، وہ ادھر بھی جاتے ہیں حکومت کی طرف کہ وہاں بھی سونگ لیتے ہیں تھوڑی سی اور کان لگا لیتے ہیں اپنے، اور وہ تھوڑے جو ہیں کبھی اپوزیشن کے کیمپ میں بھی آ جاتے ہیں اور یہاں سے بھی کوئی خیر خبر لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر پا رہے کیونکہ ہر طرف مخمصہ ہے۔ یہ ساری کنفیوژن ہوئی کیوں ہے؟ یہ کنفیوژن ہوئی ہی اپوزیشن کی وجہ سے ہے۔ اپوزیشن نے کہہ دیا، جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا صاحب نے، 48 گھنٹے میں آ رہی ہے۔ یہ ایسے وقت میں انہوں نے بیان داغ دیا جس وقت بلاول بھٹو پنجاب میں انٹر ہو رہے تھے اپنے مارچ کو لے کر کے۔ تو جس وقت وہ اپنے مارچ کو پنجاب میں انٹر کر رہے تھے اور ابھی ان کے اسلام آباد پہنچنے میں 4-5 دن باقی تھے، تو اپوزیشن کے ایک سیگمنٹ نے 48 گھنٹے پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کہہ دیا۔ اس وجہ سے زرداری صاحب کو بھاگم بھاگ پہنچنا پڑا مولانا صاحب کے پاس اور ان کو کہنا پڑا کہ سر ایسا نہ کریں، بلکہ آپ ہمیں سپورٹ کریں مارچ میں، بلکہ آپ جو اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا بھی چاہ رہے ہیں تو ابھی وزیر اعظم کے خلاف نہ لائیں، اسپیکر کے خلاف لائیں۔ یہ معاملہ ہے۔ اب نہ اپوزیشن کو کچھ سمجھ، اپوزیشن میں تو میں آپ کو بتاؤں کنفیوژن ہے، کیوس ہے اس وقت۔ ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے کس طرح سے لانا ہے۔ نمبرز ان کے پاس کتنے ہیں؟ 100 منہ 100 باتیں ہیں۔ آپ شاہد خاقان عباسی سے پوچھیں گے تو وہ بولیں گے اگر قافلی ہمارا ساتھ نہ بھی دے تو بھی ہم کر لیں گے۔ پھر آپ اگر مریم اورنگزیب سے جا کے پوچھیں یا رانا ثناء اللہ سے پوچھیں تو وہ کہیں گے قاف لیگ ہمارے ساتھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بیسکلی ان کو خود نہیں پتا۔ اور ایسے میں ایک اور سنگین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ وہ سنگین ڈیولپمنٹ یہی ہوئی ہے کہ سینئر رہنما ہیں پیپلز پارٹی کی شیری رحمان صاحبہ، انہوں نے ایک بیان دے دیا کل کہ جی پشاور سے پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی کو کال کی جا رہی ہے، اور یہ وہی مشہور زمانہ کال ہے جس سے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل ہوتی ہیں۔ تو وہ کال کی جا رہی ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ سے دور رہیں۔
آج دا نیوز اور جنگ کے اندر انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے کہ ان کی DG/ISPR سے بات ہوئی اور انہوں نے سختی سے اس بات کی تردید کی ہے کہ پشاور سے کسی اہم ذمہ دار عہدے والے نے کوئی کال کی ہے کسی بھی سیاسی رہنما کو یا کسی بھی رکن اسمبلی کو. تو یہ پیپلز پارٹی کو اور حزب اختلاف کو سوچنا چاہیے کہ یہ کالز کا معاملہ بالکل پیچھے رہ گیا ہے. ان کے اپنے سرکردہ رہنما، ان کے لیڈران اب کہتے پھر رہے ہیں کہ جی کال والے نیوٹرل ہو گئے. جب کال والے نیوٹرل ہو گئے تو یہ کال کی جو خبریں اڑانا ہے اور جھوٹی خبریں اڑانا ہے یہ اب بند ہونا چاہیے. اگر آپ کے رینکس میں کنفیوژن ہے کہ آپ بندے پورے نہیں کر پا رہے یا تاریخ نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہے کہ کب لے کر کے جانی ہے، اس کا اگر آپ سارا ملبہ کالوں پہ ڈالنا شروع کر دیں گے تو یہ آپ کو ہی نقصان پہنچائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا مستقبل کیا ہوتا ہے. یا تو وہ تحریک آگے جا کے مخمصے کا شکار ہوتی ہے یا پھر واقعی کامیاب ہوتی ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے شبیر حسین. تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.